نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم اپنی کلاس کا آغاز دوبارہ کر رہے ہیں، کافی تقریباً 1.5 مہینے کے بعد۔ لاسٹ کلاس 10 اگست کو ہوئی تھی، مجھے یاد ہے، حدیث کی لاسٹ کلاس، اور اس کے بعد تقریباً 1.5 مہینے کے بعد ہم ریزیوم کر رہے ہیں اپنی کلاس کو۔ تو سب سے پہلے تو میں سب کو مبارکباد دیتی ہوں جو بھی آج شامل ہوئے ہمارے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے خاص احسان سے اللہ نے ہمیں چنا کہ ہم دوبارہ اکٹھے ہو کے بیٹھ سکیں، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو سمجھیں صحیح سمجھیں اور اس پہ عمل کر سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کی برکتیں سمیٹ سکیں، آمین یا رب العالمین۔ تو تھوڑا سا بس سٹارٹنگ لینے کے لیے میں بات کروں گی کہ ہم بلوغ المرام جو حدیث کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس میں ابھی تک ہم اس میں بلکہ حدیث کی کتاب میں ہمیں پتہ ہے کہ کچھ ہوتی ہیں، یعنی کتاب الطہارہ، جیسے ہم نے سب سے پہلے اس میں پڑھا کتاب الطہارہ، طہارت کی کتاب۔ کتاب کا مطلب آپ سمجھ لیں کہ ایک چیپٹر، ٹھیک ہے، اور پھر اس چیپٹر کے اندر جو ڈفرینٹ ٹاپکس آتے ہیں ان کو باب کہا جاتا ہے، باب، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے کتاب الطہارہ کو کور کیا، اس کے بعد طہارت میں پھر جو باب المیاہ پڑھا ہم نے، پانیوں کا باب، ٹھیک ہے۔ طہارت یعنی پیورٹی، پاکیزگی۔ مین جو ہماری جو کتاب چل رہی ہے، جو ہمارا مین ٹاپک چیپٹر چل رہا ہے، وہ طہارت کا چیپٹر چل رہا ہے، اور طہارت کے چیپٹر میں سب سے پہلے ہم نے باب المیاہ پڑھا، پانیوں کا باب، ٹھیک ہے، کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا ناپاک ہے، کتنا پانی اس میں کیسے گندگی گر جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، یہ سارے ہم نے اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز پڑھے تھے۔ اس کے بعد ہم نے کتاب الآنیہ پڑھا تھا، برتنوں کا باب، ٹھیک ہے، کیسے برتن استعمال کرنا جائز ہے اور کیسے برتن استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم نے میں ذرا دیکھ لوں ایک دفعہ ریفرنس سے، ٹھیک ہے، باب الآنیہ کے بعد ہم نے باب النجاست پڑھا تھا، بلکہ ازالت النجاست و بیانہ، نجاست دور کرنے کا باب اور اس کا بیان، کہ جو ہے کس قسم کی نجاست کو کیسے دور کیا جائے گا، یہ باب ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ریکارڈنگز کو سن کے تو ریفریش کر سکتے ہیں ان چیزوں کو، کیونکہ ظاہر ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں ساروں چیزوں کو ریفریش کراؤں آپ کو، تو بس ہلکا سا میں نے کہا صرف ٹاپکس میں بتاتی جاؤں۔ اور باب الوضو، چوتھا باب جو تھا، نجاست کو صاف کرنے کے بعد، نجاست صاف کرنا ایک چیز ہے، اور پھر اس کے بعد پاکیزگی وضو اور غسل کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اگلا سٹیپ ہے طہارت کا، ٹھیک ہے۔ مین جو کتاب ہم پڑھے ہیں وہ کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک، تو اس میں ہم نے باب ازالت النجاست پڑھا، نجاست کو صاف کرنے کا باب، اور اس کے بعد اب باب الوضو، نجاست کو صاف کرنے کے بعد جو پاکیزگی حاصل کریں گے 2 طریقے سے کریں گے، ایک تو وضو سے اور دوسرا غسل سے۔ تو پھر ہم نے باب الوضو بھی شروع کیا تھا، جس کی ہم کچھ حدیث پڑھ چکے تھے، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ہم دوبارہ باب الوضو سے ایک دفعہ شروع کرنے، تیزی سے گزر کے پھر جہاں تک پڑھا تھا پھر اس کے آگے تھوڑا سا اگر ہم تفصیل میں بات کرنی پڑی تو ہم کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو باب الوضو سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر نہ مجھے اندیشہ ہوتا اپنی امت پر مشقت کا، لامرتہم، تو میں ضرور انہیں حکم دیتا، بالسواک، مسواک کا، مع کل وضوء، ہر وضو کے ساتھ،
ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے حدیث پہلے بھی پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت اپنی امت کے لیے اس سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنی پسند تھی کہ انہوں نے کہا کہ یعنی وہ خود ان کا یہ معمول تھا، سنت تھی، سنت ہے کہ وہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور مسواک کی بہت فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا اور منہ کی صفائی حاصل کرنے کا ذریعہ. اس کے بارے میں اور مزید کچھ احادیث ہیں جن سے یہ ساری باتیں پتہ چلتی ہیں جو میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ کہ اللہ کی رضا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے مسواک، ایک صحیح حدیث کے مطابق، مسلم کی حدیث ہے شاید. ٹھیک ہے. اور کیا وضو، اگر ہر وضو کے ساتھ مسواک بھی کر لی جائے تو کیا اس سے نماز کے ثواب پہ بھی اثر پڑتا ہے؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وضو ضرور یعنی اس کا الگ سے ثواب ضرور ہوگا، لیکن نماز کا ثواب کیا 7 گنا ہو جاتا ہے، 70 گنا ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو وضو کے ساتھ مسواک کرنا بہت یعنی مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اچھا، دوسری حدیث ہم نے اس سلسلے میں پڑھی تھی، وعن حمران مولا عثمان رضی اللہ عنہ تعالی عنہ، حضرت عثمان کے مولا، مولا کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب کلاس ہم نے یہ پڑھی تھی حدیث، کہ اس آزاد کردہ غلام کو مولا کہتے ہیں. تو حمران مولا عثمان کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حمران جو تھے ان سے مروی ہے یہ حدیث. وہ روایت کرتے ہیں ان عثمان دعا بوضوء، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے دعا بلایا. ٹھیک ہے. یعنی بوضوء، وضو کے ساتھ، یعنی وضو انہوں نے منگوایا. اور میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی اور میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ وضو دیکھیں، بلکہ جو ہم نے پہلے وضو کا باب، رائٹ، واو کے ضمہ کے ساتھ، واو پہ ضمہ پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. وضو، وضو وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، عمل کا نام ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں مع کلی وضوء، واو کے ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ جو لفظ بولتے ہیں یہ وہ عمل ہے جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے وضو کیا. لیکن اگر واو پہ فتحہ پڑھیں گے جیسے کہ یہاں پر ہے، ٹھیک ہے، واو پہ فتحہ زبر پڑھیں گے تو یہ اس پانی کو کہتے ہیں جس سے وضو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بوضوء یعنی پانی منگوایا، وضو سے ہی لفظ پتہ چلا ہے کہ پانی منگوایا. دعا بوضوء، انہوں نے پانی منگوایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پانی منگوایا. فغسل کفیہ، فغسل پس دھوئے، کفیہ اپنی ہتھیلیاں، اور ہتھیلی مطلب یعنی فنگر ٹپس سے لے کے، پوروں سے لے کے جو وہ کلائی کی ہڈی ہوتی ہے نا اس کو، وہ اتنا پارٹ، اس کو کف کہتے ہیں. کفیہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھویا اس سے، 3 مرات 3 مرتبہ، ثم پھر تمضمض کلی کی. ٹھیک ہے. واستنشق پھر ناک میں پانی چڑھایا، واستنثر پھر ناک کو جھاڑا، جھاڑ کر صاف کیا. ٹھیک ہے. ثم غسل وجهه 3 مرات پھر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا. ثم غسل يده اليمنى الى المرفق پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی تک، مرفق کوہنی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یدہ، یدن ہم ہاتھ کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے جب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا یہ حدیث تو تب بھی میں نے یہ ٹرمز کلیئر کی تھیں کہ یدن کا ترجمہ ہم ہاتھ کریں، لیکن اردو میں نا ہم ہاتھ صرف اس کو ہی بولتے ہیں جس کو یہاں کف کہا گیا ہے، جس کو ہتھیلیاں ترجمہ لکھا گیا، یعنی انگلیاں اور ہتھیلی اور وہ ہڈی تک جو کلائی کی ہڈی ہوتی ہے اس تک کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم ہاتھ کہتے ہیں اردو میں. ٹھیک ہے نا. اور عربک میں اگر ید بولا جاتا ہے اور اس کا ترجمہ ہاتھ کیا جاتا ہے تو انگلی کی پوروں سے لے کر پوری یہ جو شولڈر بون ہے، جو کندھا جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں تک جو ہے نا یہ پورا ہاتھ ہوتا ہے، جس کے لیے یدن کا ٹرم بولا جاتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے. اور اگر ذراع بولا جائے، ذال را واو سوری ذال را عین، ذراعی، ذراع بولا جائے تو وہ پوروں سے لے کے، انگلی کی پوروں سے لے کے کوہنی تک کا جو پارٹ ہے نا، جس کو آدھا بازو ہم کہتے ہیں،
وہ ذرا ہے، ٹھیک ہے. اور یدن میں پورا انگلی کی پوروں سے لے کے پورا کندھے تک پورا بازو، اس کو ید عربی میں کہتے ہیں. اور کف اس کو کہتے ہیں جس کو ہم صرف اگلا پارٹ جو ہے ہاتھ کا اس کو کف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کلیئر ہے. تو اسی لیے جب قرآن میں بھی آیا کہ یدہ اپنے ہاتھ دھوئے، تو وہ کلیئرلی آگے آ گیا کہ ہاتھ کتنے دھونے ہیں. وہ انگلیوں سے لے کے کندھے تک نہیں، بلکہ کہاں تک ہاتھ دھونے ہیں؟ الل مرفق، کوہنیوں تک ہی بس دھونے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ذراع کو دھونا ہے. آئی ہوپ کہ یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ کو ٹرمز. اچھا تو وہ حمران بتا رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کے طریقے کو، کہ انہوں نے پھر اپنا چہرہ 3 دفعہ دھو کے پھر انہوں نے اپنے یمنا دائیں ہاتھ کو یدل یمنا بول رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، یعنی دایاں ہاتھ کوہنی تک، المرفق کوہنی تک دھویا 3 مرات 3 مرتبہ. ثم الیسرا، پھر بایاں مثل ذالک اسی طرح، یعنی بایاں ہاتھ بھی کوہنی تک 3 مرتبہ دھویا. ثم مسح برأسہ، پھر انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا. ثم غسل رجلہ، پھر انہوں نے اپنے پاؤں کو دھویا. کون سا پاؤں؟ یمنا، دایاں پاؤں. الی الکعبین، اب وہ بھی بتا دیے کہ پاؤں کہاں تک دھویا؟ ٹخنے تک. کعب کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے پاؤں کی، ٹھیک ہے. ایڑی تو پیچھے والا پارٹ ہوتا ہے نا پاؤں کا، اور جو سائڈ پہ ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے اس کو ٹخنا کہتے ہیں، اور عربک میں کعبن کہتے ہیں. تو کعبین دونوں ٹخنوں تک، پھر یعنی کعبین دونوں طرف ہڈی ہوتی ہے. آپ دیکھیں ذرا، ہے نا، ایک طرف ذرا زیادہ ابری ہوتی ہے اور ایک طرف تھوڑی کم ابری ہوتی ہے، وہاں تک دھویا. 3 مرات 3 مرتبہ. ثم الیسرا، پھر بایاں مثل ذالک اسی طرح. ثم قال، پھر فرمایا رأیت، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رأیت رسول اللہ، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، توضع، کہ انہوں نے وضو کیا، نحو، طرح، وضوئی، میرے وضو کی طرح، ہذا، یہ، میرے اس وضو کی طرح. یعنی پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا. تو یہ ایک کمپلیٹ حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں، متفقن علیہ ٹرم آپ کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے، متفقن علیہ لکھا ہوا ہے اس کے آگے. اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے اس حدیث پر، اور دونوں نے اس کو اپنی بکس میں شامل کیا ہے، اس لیے اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں. اچھا، تو یہ مکمل حدیث ہے جس میں وضو کا طریقہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہاں، اس میں سارے فرائض کا ذکر ہے. اور جو قرآن میں آیت ہے نا جس میں وضو کا ذکر ہے، اس میں کلی، یہاں جو کلی کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر جو ناک جھاڑنے کا ذکر آ گیا، رائٹ، وہ قرآن میں ذکر نہیں ہے. تو جب اس میں صرف یہ کہا گیا کہ منہ دھوئیں، ٹھیک ہے، تو یہاں حدیث میں اس کی ڈیٹیل آ گئی ہے کہ جو منہ دھونا ہے نا، تو جو یہ ناک اور منہ ہے، جو چہرہ دھونا ہے، ناک اور منہ بھی چہرے کا ہی پارٹ ہے، تو ان کو کس طرح دھونا ہے وہ اس حدیث میں آ گیا. تو اس لیے یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی کچھ علماء کے نزدیک فرض ہے وضو میں، ٹھیک ہے، کچھ کے نزدیک سنت ہے، کچھ کے نزدیک فرض ہے. اس کو آپ کلیئرلی سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو اینی ویز سنت بھی ہو، میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہمارے لیے اب یہ ٹرمز ہیں کہ اچھا یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، یہ آپشنل ہے، یہ مستحب ہے، مکروہ ہے. میں نے سارے ٹرمز آپ کو بتائے بھی تھے ایک دن. لیکن صحابہ کے لیے تو بس انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے دیکھا، تو انہوں نے بس یہ سمجھ لیا کہ بس مجھے یہ کرنا ہے، لازم پکڑ لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ محبت اور یہ جذبہ دے کہ بس ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، تو بغیر ہم یعنی ان میں پڑھے ٹرمز کی، اس میں پڑھے، ہم اس کو کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال ایک ایک دفعہ دھونا واجب ہے، فرض ہے، یہ تو سب کا اتفاق ہے اس پہ، ٹھیک ہے. اور 2 مرتبہ دھونا جو ہے وہ یعنی بہتر ہے، اس سے بہتر ہے. اور 3 مرتبہ دھونا مسنون ہے اور مستحب ہے، ٹھیک ہے. 3 مرتبہ دھونا مستحب ہے.
ٹھیک ہے. تو حضرت عثمان وہ اب راویوں پہ میں دوبارہ بات نہیں کروں گی، انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز دوبارہ اگر آپ ریپیٹ کرنا چاہیں. اگلی حدیث جو ہے وضو کے بارے میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے. عن علی رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ سے فی صفات وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی صفات کے بارے میں، فی میں ان وضو کی صفات کے بارے میں یہ حدیث حضرت علی سے مروی ہے. قال انہوں نے فرمایا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً کہ انہوں نے اپنے سر کا مسح ایک مرتبہ کیا، یعنی یہ ایڈیشن ہے آپ کہہ لیں. جو اوپر حدیث حضرت عثمان کی گزری ہے اس میں انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ 3 دفعہ جو ہے وہ پاؤں دھویا، پہلے دایاں، یعنی 3 دفعہ دایاں ہاتھ دھویا اور پھر 3 دفعہ بایاں اور پھر 3 دفعہ پاؤں اور پھر 3 دفعہ. ٹھیک ہے، لیکن مسح کا ذکر نہیں کیا کہ کتنی دفعہ مسح کیا. ٹھیک، تو اس کے ایڈیشن کے طور پر یہاں پہ یہ حدیث ذکر ہوئی ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ مسح برأسہ واحدۃ، کہ اس کو صرف ایک دفعہ مسح کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی جو اس میں تھوڑی سی رہ گئی تھی ایمبیگوٹی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، وہ یہاں پہ کلیئر ہو گئی کہ ہاتھ اور پاؤں تو 3 دفعہ دھوئے، لیکن چہرہ بھی 3 دفعہ دھویا، لیکن مسح صرف ایک دفعہ کیا. ٹھیک ہے، اسے ابو داؤد اور نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے. اور بل قال ترمذی رحمہ اللہ نے کہا انہ اصح شیء فی باب، کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے، یہ جو حضرت علی والی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اوکے، تو ٹھیک ہے، بس اتنا ہی کافی ہے میرا خیال ہے. جب کلیئرلی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آ گیا اور وہ صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ سر کا مسح کیا تو 3 دفعہ اس کو مستحب قرار دینا، بس آئی تھنک ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے، جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ ایک دفعہ ہی دھونا چاہیے. ٹھیک، باقی وہ پھر ڈیٹیلڈ بحثیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں ہمیں میں چاہ رہی ہوں کہ ہم نہ الجھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پیچھے بھی اپنی کلاس میں کر لیا تھا. اصل میں ہمیں جو نیا شروع کرنا تھا وہ یہاں سے کرنا ہے، حدیث نمبر 32 سے. ٹھیک ہے، وعن عبد اللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ عنہ فی صفت الوضوء، یہ بھی وضو کے متعلق حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم وضو کے متعلق جو حدیث ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال فرمایا، یعنی انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ نے وَمَسَحَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برأسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا. اب مسح کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل آ رہی ہے اس حدیث میں. ٹھیک ہے، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ، اپنے دونوں ہاتھ، یدئی، ٹھیک ہے، یدن ایک ہاتھ، یدان 2 ہاتھ، اور ایدی اس کی جمع ہے زیادہ ہاتھ. ٹھیک ہے، تو یدان حالت رفع ہے، گرامر کے اسٹوڈنٹس کو بھی شاید تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. تسنیہ کا صیغہ یدان 2 ہاتھ، اور یدین حالت نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ بی لگا ہوا ہے تو اس لیے حالت جر میں یدئی آ گیا، اور چونکہ پھر آگے ہا کے ساتھ اس کا مضاف بھی بنا ہوا ہے یدین. ٹھیک ہے، تو وہ نون اس کا حذف ہو گیا، تو بیدینی ہی کی بجائے یدئی ہی رہ گیا، نون حذف ہو گیا یہاں سے. رائٹ، گرامر کے اسٹوڈنٹس کو شاید اس بات کی سمجھ آ رہی ہو. تو بیدئی ہی، اپنے دونوں ہاتھ، پہلے وہ آگے، اقبلا فرنٹ سائڈ کو کہتے ہیں کہ آگے سے، برأسہ فاقبلا بیدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پہلے وہ آگے لے کر آئے، جو سر کا مسح کرنے کے لیے نا اپنے دونوں ہاتھ پہلے وہ آگے لے کر آئے سر کے، وہ ادبارا پھر پیچھے اس کو لے گئے. تو یہ سر کے مسح کا بھی طریقہ اس میں آ گیا، اور یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہاں پہ ہمیں سر کے مسح کا طریقہ پتہ چل گیا کہ مسح کرنے کے لیے آگے سے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے سے شروع کریں گے اور پھر پیچھے لے کر جائیں گے نا، آگے سے شروع جب کریں گے. ٹھیک، وہ ادبار، اور پھر پیچھے سے آگے کی طرف. ٹھیک ہے، تو کیا طریقہ ہو گیا مسح کا کہ اپنے دونوں ہاتھ
सर के साथ टच करके फेरते हुए पहले पीछे लेके जाएं और फिर पीछे से वापस लेके आएं, राइट? ये है मसह का सही तरीका। अब और यकीन जाने मैं पूरी उम्र सिर्फ पीछे ही लेके जाती रही। जब तक के ये अल कलम अकेडमी में हमने ये हदीस पढ़ ली, तो फिर मुझे पता चला, मैंने कहा अच्छा इसको वापस भी लाना है, तो वापस कैसे लाना है? अच्छा, अब मर्दों के तो बाल छोटे से होते हैं ना, तो वो वापस भी लेके आएँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ख़वातीन के बाल तो आपको पता है ना, चूँकि लंबे होते हैं माशाल्लाह, तो वो फिर ना वो पूरे अजीब से वो कैसे हो जाते हैं, पूरे मुँह पे आ जाएँ आगे। तो फिर वो पूछा मैंने वहाँ पे क्लास में, तो उन्होंने कहा कि बस पीछे लेके जाएँ और फिर हल्का-सा थपथपी देते हुए, यानी रगड़ के ना आगे लेकर आएँ, ठीक है? लेकिन हल्का-सा थपथपाते हुए अपना, बस जैसे किसी चीज़ को थपथपाते हैं ना हाथ से, राइट? तो उस तरह 2-3 थपकियों में आप आगे की तरफ आते जाएँ, पीछे से आगे की तरफ आते जाएँ। तो मेरा ख़्याल है क्लियर हो गई होगी बात ये, ठीक है? वफ़ी लफ़्ज़िन लहुमा, और उन दोनों के अल्फ़ाज़ हैं एक रिवायत में, जिसे बुखारी मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। बदा बिमुक़द्दमि रासिही, यानी बदा शुरू किया, ठीक? मज़ीद उसकी वज़ाहत। बदा बदा उन्होंने शुरू किया बिमुक़द्दमि रासिही, अपने सर के अगले हिस्से की तरफ, हत्ता यहाँ तक कि ज़हबा बिहिमा इला क़फ़ाहू, कि वो चले गए उन दोनों के साथ, यानी दोनों हाथों के साथ, इला क़फ़ाहू, गुद्दी तक, राइट? पीछे जो गर्दन होती है उसको। सुम्मा रद्दहुमा, सुम्मा फिर रद्दा, रद्द किसको कहते हैं? लौटाने को कहते हैं ना, चीज़ या कुछ भी लौटाना उसको रद्द कहते हैं। सुम्मा रद्दहुमा, फिर उन दोनों को लौटाया। हत्ता यहाँ तक के रजा इलल मकान, वो लौट आए उस मकान, उस जगह, मकान किसको कहते हैं? जगह को कहते हैं। इलल मकान अल्लज़ी बदअ मिन्हु, यहाँ तक कि वो लौट आए उसकी तरफ, उस जगह जहाँ से शुरू किया था। ठीक? तो मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी इस हदीस से मज़ीद वज़ाहत हो गई है कि आगे से शुरू करना है, पीछे गुद्दी तक, गर्दन तक लेके जाना है और फिर वहां से लौटाते हुए वहां तक लेके आना जहां से शुरू किया था। ठीक? तो ये उसके मस्साह का, सर के मस्साह का जिक्र हो गया। हम्म, ठीक है, मेरा ख़्याल है क्लियर हो गया होगा। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रावी हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हमें अगर आपको याद हो तो हर रावी की हर हदीस के बाद बात नहीं हुई हुई, लेकिन जब रावी फर्स्ट टाइम उसकी हदीस आई है जिस रावी की, तो वहाँ पे ज़िक्र हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पे हम अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन आसिम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये अंसारी सहाबी थे और अंसार के कबीला बनी माजिन या बनी नजार के फर्द थे। ग़ज़वा उहद में शरीक हुए। जंग यमामा में वहशी के साथ मिलकर जो नबूवत का दावा करने वाला मुसैलिमा था, झूठा नबी, मुसैलिमा कज़्ज़ाब, उसको कत्ल किया इन्होंने। 63 हिजरी में मारका हर्रा के रोज शहादत इनको मिली। मारका हर्रा क्या था? मक्का पे अटैक हुआ था, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है ये भी, तो उसमें ये भी शहीद हुए थे। यहाँ ये शुबा ना रहे कि ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद वो हैं जिन्होंने ख्वाब में अज़ान सुनी थी, ये वो नहीं है, ठीक है? ये अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम कोई और हैं। ये और वो अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्दुर्रबा थे। गोया दादा दोनों के अलग-अलग थे। अच्छा जी, चलें अगले हदीस पे चलते हैं। हदीस नंबर 33 पे। मार्का हर्रा जो था ये यजीद के दौर में हुआ था, ठीक है? अमीर मुआविया का जो बेटा यजीद था उसके दौर में। अच्छा जी, हदीस नंबर 33। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर आई एम सॉरी अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रदियल्लाहु अन्हुमा अन्हुमा, क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला भी ज़ाहिर सहाबी थे और उनके जो फादर थे आमिर बिन अल आस, ये भी सहाबी थे, ठीक है? तो इसलिए अन्हुमा बोलते हैं। फी सिफतिल वुदूई क़ाला, अज़ान हो रही है, अज़ान के बाद कंटिन्यू करते हैं इंशाअल्लाह।
أشهد أن محمد رسول لا حول ولا قوة. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة. جی آمین یا رب العالمین. چلیں حدیث نمبر 33 ہم پڑھ رہے تھے. وعن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما, عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما سے فی صفت الوضوء, صفت وضو کے بارے میں روایت ہے. قال, انہوں نے فرمایا, ثم یعنی پیچھے سے, ثم سے ظاہر شروع نہیں ہو رہی ہے حدیث, حدیث لمبی ہے, پیچھے سے شروع ہو رہی ہے, لیکن چونکہ باقی طریقہ وہی ہوگا جو وہی ہے جو حضرت عثمان والی حدیث میں ہم سب سے پہلے پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹیلڈ حدیث میں. اب اس کے بعد جس پارٹ کی ڈیٹیل جس حدیث میں ہے نا, اس بس اتنا ٹکڑا ذکر کیا گیا, ٹھیک ہے. یہ ہم نے شروع میں بھی پڑھا تھا جب بک شروع کی تھی کہ جو مؤلف ہیں بک کے, احمد بن حجر اسقلانی, انہوں نے کہا کہ میں نے اس بک کو یعنی بہت بڑا ہونے سے بچانے کے لیے صرف اتنے ٹکڑے احادیث کے ذکر کیے ہیں جو وہاں پہ ضروری تھے, ٹھیک ہے. تو اس لیے ثم سے مطلب ہے کہ انہوں نے بھی اپنی حدیث میں پیچھے وہی طریقہ بیان کیا جو حضرت عثمان والی حدیث میں آیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایڈیشن جو ہے وہ یہاں پہ ذکر ہوا ہے. تو ثم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا برأسی, اپنے سر کا, ٹھیک. وہ اور سر کے مسح کی ڈیٹیل حضرت علی کی حدیث میں ہمیں پتہ چل گئی. وَأَدْخَلَ, اور یہاں پہ ایڈیشن ہے اب, اور داخل کیا, ادخلا داخل کیا, اصبعیہ السباحتین, شہادت والی دونوں انگلیوں کو, فی اذنیہ, اپنے کانوں میں, ٹھیک ہے. یعنی شہادت والی جو یعنی انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے بیچ میں انگلی کون سی ہوتی ہے, شہادت والی انگلی کہتے ہیں نا اس کو, ٹھیک ہے. تو ان دونوں کو داخل کیا اپنے کانوں میں, ٹھیک ہے, ایسے ہی کرتے ہیں نا ہم سب مسح. ومسح, اور مسح کیا, بِإِبْهَامَيْهِ, ابہامَيْهِ یعنی انگوٹھے, ابہام کس کو کہتے ہیں, انگوٹھوں کو, علی ظاہری اذنیہ, کانوں کے ظاہری حصے پر, ٹھیک ہے. کان کا ایک اندرونی حصہ ہے اور ایک جو باہر ہمیں پارٹ کان کا نظر آ رہا ہے, تو اس پر پھیرا, اس پر مسح کیا اپنے انگوٹھوں کے ساتھ,
اور جو شہادت والی انگلی ہے اس کو کانوں کے اندر داخل کیا. یہ انہوں نے یعنی کانوں کا مسح بھی صحیح حدیث سے اور اس کا طریقہ بلکہ صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا. ٹھیک ہے, اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے, اخرجہ ابو داؤد و نسائی وصححہ ابن خزیمہ. ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. تو ٹھیک ہے, بس اس کی میرا خیال ہے ڈیٹیل تو ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ ہی ہے سب کو, اور انشاءاللہ سب اس طرح ہی مسئلہ کرتے ہوں گے. اور اگر کچھ کیوری ہوئی تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو کوسچن آنسر سیشن میں بات کر لیں گے اس پہ. ٹھیک ہے, اچھا اب راوی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر بن العاص بن وائل سہمی قریشی رضی اللہ عنہما. آپ کا سلسلہ نسب کعب بن لوی پر جا ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ٹھیک ہے, کعب جو تھے وہ مشترکہ تھے, یعنی کافی اگلی پشت میں جا کر اپنے والد سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے, یعنی سبحان اللہ. عمر بن العاص جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا 7 ہجری میں تقریباً, صلح حدیبیہ کے بعد. ٹھیک ہے, لیکن عبداللہ جو تھے بیٹے ان کے, یہ پہلے ان سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اپنے والد سے صرف 13 برس چھوٹے تھے. دیکھیے ذرا کتنی جلدی شادیاں ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, 13 برس چھوٹے تھے تو اس کا مطلب 12 سال کی عمر میں شادی ہو گئی ہوگی عامر بن العاص کی. ٹھیک ہے, بڑے پایا کے عالم فاضل, حدیث کے حافظ اور عابد تھے. بکثرت احادیث نبوی سے روایت ہیں, تقریباً 700 روایات ہیں ان سے. ٹھیک ہے, یہاں تو نہیں لکھا ہوا لیکن شیخ صاحب نے ہمیں بتایا تھا کہ تقریباً 700 احادیث ان سے روایت ہے. اس میں سے 7 جو ہے وہ متفقن علیہ ہیں, 8 صحیح بخاری میں ہے, 20 صحیح مسلم میں ہے. ٹھیک ہے, اور باقی دوسری احادیث کی بکس میں ہے. اور 63 یا 70 ہجری میں وفات پائی, اور تدفین کے بارے میں بھی مختلف اقوال ہیں. یعنی کچھ کہتے ہیں کہ مکہ میں تدفین ہوئی ہے ان کی, کچھ کہتے ہیں طائف میں ہوئی ہے, کچھ کہتے ہیں مصر میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال it doesn't make any difference. اگلی حدیث پہ چلتے ہیں, حدیث نمبر 34. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذا استيقظ, جب جاگے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, من منامہ, اپنی نیند سے. ٹھیک ہے, نوم نیند کو کہتے ہیں نا, تو منامہ اپنی نیند سے جاگے, فلیستنثر, پس اسے چاہیے کہ وہ جھاڑے اپنی, ثلاثاً 3 مرتبہ اپنی ناک جھاڑ کر صاف کرے. پچھلی حدیث جو تھی نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس میں 2 الفاظ تھے. استنشاق تھا ایک لفظ, اس کا مطلب تھا ناک میں پانی ڈالنا, اور پھر استنثار کا مطلب ہوتا ہے ناک جھاڑنا. تو شیخ صاحب نے بتایا کہ جب یہ لفظ آیا نا کہ استنثار کا لفظ آئے, تو اس کا مطلب ہے یعنی ناک جھاڑا, تو وہ خالی تھوڑی جھاڑا جاتا ہے, اس کے اندر پہلے پانی ڈالیں گے پھر پانی ڈال کے جھاڑا جاتا ہے نا. تو استنثار جب خالی آئے تو استنشاق اس میں شامل ہے آلریڈی. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مطلب تھا ناک میں پانی چڑھانا, اور وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کیونکہ وہ ہم حضرت عثمان والی حدیث میں اس کو پڑھ آئے ہیں کہ اس طرح سے ناک کو صاف کرنا ہے, کہ پہلے ناک میں پانی چڑھانا ہے اور پھر اس کو جھاڑ کے صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ صرف فلیستنثر کا لفظ خالی آیا, لیکن اس میں استنشاق شامل ہے. اچھا, ثلاثاً 3 مرتبہ. فإن الشیطان, پس بے شک شیطان, یبیتو, رات گزارتا ہے, علی خیشومہ, اس کے نتنوں پر. ہی کی ضمیر ناک کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ اس کے نتنوں کی ہڈی پر یا نتنوں پر جو ہے نا وہ رات گزارتا ہے شیطان. صحیح مسلم اور بخاری مسلم دونوں میں ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے اس حدیث سے کچھ باتیں پتہ چل رہی ہیں, بلکہ اگلی ایک حدیث بھی لے لیتے ہیں. وعنہ, اور انہی سے روایت ہے, عنہ اسی سے, یعنی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے. اذا استيقظ, جب جاگے, احدکم, تم میں سے کوئی ایک, من نومہ, اپنی نیند سے, فلا, پس نہ, یغمز,
یغمس داخل کرے یدہو اپنے ہاتھ کو فل انائی برتن میں حتی یہاں تک کہ یغسلہا ثلاثاً اسے 3 مرتبہ دھو لے. ٹھیک ہے، ہاتھ، یہ ہاں کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہاتھ کی طرف، کیونکہ ہاتھ ہمیں پتا ہے کہ مؤنث ہے، وہ ہے نا جوڑا ہے، جو پیر ہیں ہمارے، جو جوڑے ہیں پارٹس آف باڈی ہمارے وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو ہاتھ مؤنث استعمال ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہاں کی ضمیر ہے. تو جب تک ہاتھ 3 دفعہ دھو نہ لے وہ برتن میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے، انا کس کو کہتے ہیں؟ برتن کو. فَإِنَّهُ بس بے شک لا یدری وہ نہیں جانتا اینا کہاں باتت یدہو کہ باتت رات گزاری. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے نا یبیتو وہ رات گزارتا ہے، اور باتت رات گزاری فعل ماضی کے طور پر استعمال ہوا، اور باتت فعلت کے وزن پہ مؤنث کی ضمیر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہاتھ نے رات گزاری نا، تو ہاتھ مؤنث ہے تو اس لیے مؤنث کی ضمیر ہے. باتت یدہو اس کے یدو رائٹ، دال پہ وما بتا رہا ہے کہ یہی ہے فاعل، کام کرنے والا یہی ہے، رات گزارنے والا یہی ہے. اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. ٹھیک، اچھا اب دیکھیں جب انسان سو رہا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگ رہا ہے، کہاں کہاں جا رہا ہے. یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے. ٹھیک، بڑی مضبوط صحیح حدیث ہے. وہذا لفظ مسلم، یہ جو لفظ الفاظ ہیں ایگزیکٹلی یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، لیکن اسی تھیم کی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، تو اس لیے متفقن علیہ کہا، لیکن الفاظ جو لیے ہیں وہ صحیح مسلم سے لیے گئے ہیں. اچھا، تو اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کوئی یعنی رات گزارے، جب نیند سے بیدار ہو. اچھا، نیند سے بیدار ہو میں تو صرف یہی نیند ہے بس منام، وہ نیند دن کے وقت سونے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ رات کے وقت سونے کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو لفظ ہے کہ ان شیطان یبیتو، جو شیطان رات گزار، یبیتو سے ہمیں ہنٹ مل رہا ہے کہ یہ رات کی نیند کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اب اس میں علماء کا تھوڑا اختلاف ہے کہ کیا اگر دن میں بھی کوئی سو کے اٹھے تو وہ جب تک اپنے ہاتھ پہلے نہ دھو لے اپنے برتن میں نہ ڈالے. ٹھیک، یا پھر صرف رات کے ساتھ ہی یہ بات خاص ہے. تو اس میں میں نے جیسے کہا کہ اختلاف ہے. ٹھیک ہے، کچھ علماء کا خیال ہے کہ دن میں بھی چاہے سوئے تو وہ ایسے ہی کرے گا، کیونکہ اس کو قیاس کرتے ہیں رات کی نیند پر. کیونکہ ظاہر جب انسان سویا تو چاہے دن میں بھی سوئے تو اس کو نہیں پتا کہ اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہتر یہی ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ جب بھی سو کے اٹھے اور برتن میں نہ ڈالے کا مطلب ہے کہ دیکھیں آپ کو پتا ہے نا اس وقت ٹیپس تھوڑی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ہے نا، تو پانی برتنوں میں بھر کے رکھا ہوا ہوتا تھا، تو وہاں سے پانی برتن میں سے لے کے وضو کرنا ہوتا تھا. تو پھر وہ جب تک یعنی کسی چیز سے پکڑ کے پانی اس میں سے نکال لے اور پھر پانی سے پہلے ہاتھ دھو لے، ڈائریکٹ برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، یہ پتا چل رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، جب سو کے اٹھے اسپیشلی کیونکہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ گندا ہو سکتا ہے، گندگی ہاتھ پہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ویزیبلی نہ بھی ہو، لیکن اس نے وہ کسی ایسی مطلب اپنے ہی پارٹس آف باڈیز میں سے مطلب وہ ایک ایسی چیز کو ٹچ کیا ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے نا وہ مطلب ایسی کوئی گندگی لگ گئی جو بہت زیادہ ویزیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، میرا خیال ہے سمجھ رہے ہوں گے سب. تو یہ ایک یعنی احتیاط کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، چاہے دن میں بھی سوئے احتیاطاً وہ نہ کرے، لیکن کچھ کا خیال ہے کہ صرف رات کی نیند کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میرا خود بھی جو زیادہ ذہن بن رہا ہے وہ یہی ہے کہ چاہے دن میں بھی سو کے اٹھے، چونکہ کنڈیشن وہی ہے، ڈیپ سلیپ میں چلا گیا بندہ تو اس کو نہیں پتا چلے گا. ٹھیک ہے، اور اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو مائع قلیل ہے، ریممبر سب سے پہلا جو ہم نے باب پڑھا تھا باب المیاہ، پانیوں کا باب، تو اس میں ہم نے مائع کثیر اور مائع قلیل کی بات کی تھی. ٹھیک ہے، کہ تھوڑا پانی اور زیادہ پانی. تو جو مائع قلیل تھا نا وہ 2 قلے ہم نے پڑھے تھے، رائٹ. اب آپ کو مجھے نہیں پتا آپ کو یاد ہے کہ نہیں، بہرحال یعنی یہ تو ظاہر ہے جو پانی بھرا ہوا ہوگا جس میں سے وضو کرے وہ تھوڑا ہی ہوگا نا، اور کوئی پول تھوڑی ہے یا کوئی پونڈ تھوڑی ہے گھر میں بنا ہوا، یا مطلب اس طرح سے جس کو مائع کثیر ہم کہیں گے. تو جو تھوڑا پانی ہے جو گھر میں بھر کے رکھا ہوا ہے استعمال کے لیے، اس میں بس نجاست لگ جائے اس میں گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. یہ بھی اس سے پتا چل رہا ہے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی منع نہ کرتے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اگر وہ ہاتھ پہ گندگی لگی ہے تو وہ ہاتھ ڈالا تو پورا پانی گندا ہو جائے گا، ناپاک ہو جائے گا اور پھر سے وضو نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. ہم نے جو کنڈیشنز پڑھی تھی نا پانی کے ناپاک ہونے کی، وہ یہ پڑھی تھیں کہ اگر اس کا مزہ یا رنگ یا بو بدل جائے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے. لیکن اس صورت میں یہ اپلائی نہیں ہوگا کیونکہ یہ اتنا تھوڑا پانی ہوگا جو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی تھوڑی سی گندگی ہے کہ اس سے نہ تو اس کا مزہ بدلے، نہ رنگ نہ بو. آپ کو رنگ میں بھی کوئی فرق نہیں نظر آئے گا، اس کی اسمیل سے بھی نہیں پتا چلے گا. لیکن یہ مائع قلیل ہے تو اس سے پتا چلا کہ مائع قلیل میں ویسے ہی کوئی گندگی گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے پانی. ٹھیک، صحیح. اور اس سے کیا ہمیں پتا چل رہا ہے، اس حدیث سے کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے؟ ہاں، وجہ بھی بتا دی حکم کے ساتھ ساتھ. حکم یہ ہے کہ ہاتھ نہ ڈالا جائے جب تک کہ اس کو پہلے 3 دفعہ نہ دھو، اور علت بھی، وجہ بھی بتا دی کیونکہ ہاتھ جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں موو کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو اوپر والی حدیث میں بات آئی تھی کہ شیطان ناک کے نتنوں پر رات گزارتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں. لیکن ہمارا ایمان ہے کیونکہ شیطان ہمیں ویزیبلی تو نظر نہیں آتا، اور کیسے وہ یہاں پہ ناک کے نتنوں پہ رات گزارتا ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ علم الغیب میں سے ہے. ہمارا ایمان ہونا چاہیے اس کی کیفیت جو ہے وہ مجہول ہے، وہ معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح. تو میرا خیال ہے بس کافی ہے اتنی چیزیں اس میں. صحیح، اگلی حدیث پہ چلتے ہیں. جو ابھی میں بات کر رہی تھی اس کی یہ دیکھیں یہاں پہ آ بھی گیا اس کی تشریح میں بھی حاصل کلام کہ جو البتہ نہر اور بڑا حوض اور تالاب وغیرہ ہے نا، وہ اس حکم سے مستثنا ہے. وہاں پہ اگر گندگی لگی بھی ہو ہاتھ میں تو آپ اس میں ڈال کے دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بہتا ہوا پانی ہوگا نا، کوئی نہر کا یا کوئی بہت بڑا حوض یا تالاب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مائع کثیر ہے، یہ اس حکم سے مستثنا ہے. ٹھیک. اچھا، اگلی حدیث لے لیتے ہیں، آخری حدیث ہوگی، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں وائنڈ اپ کروں گی کلاس کو. وعن لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو کو اچھی طرح پورا کرو. اسبغہ کا مطلب ہے یعنی اچھی طرح کرنا، مبالغے کے ساتھ کرنا. مبالغہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے کہنا. ٹھیک ہے نا. تو اسبغ الوضوء، وضو کو بڑھا چڑھا کے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی طرح اس کو پورا کرو. وخلل بین الاصابع، اصابع، اور یعنی خلل، خلال کرو، بین الاصابع، انگلیوں کے درمیان، وبالغ، اور پہنچاؤ. بلوغت کس کو کہتے ہیں؟ پہنچنے کو کہتے ہیں نا، ذرائع ابلاغ، پہنچانے کے ذریعے، رائٹ. بالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں دیکھیں استنشاق پچھلی حدیث میں بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ استنشاق کا مطلب ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، اور استنثار کا مطلب ہوتا ہے اس کو پھر جھاڑنا، واپس پانی جھاڑ کے باہر نکالنا. اچھا، وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی اچھی طرح چڑھایا. الا ان، مگر یہ کہ ان تکون صائما، کہ تم روزے سے ہو. اگر آپ روزے سے ہیں تو پھر بہت زیادہ اوپر ناک میں پانی نہیں چڑھانا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو پھر اچھی طرح اوپر چڑھائیں، کیونکہ روزے میں آپ کو پتا ہے نا ناک اور گلے کا کنیکشن ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ اوپر اگر آپ چڑھا لیں تو وہ گلے میں چلا جائے اور پھر ظاہر روزے میں وہ روزے کو متاثر کرے گا. ٹھیک ہے. تو یہ حدیث اخرجہ الاربعہ، اس کو اربعہ نے نکالا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ٹرمز یاد ہوں گی. اربعہ کون ہے؟ چار یعنی امام، یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 4. ٹھیک ہے. ان چاروں نے، یعنی 6 ہے نا ٹوٹل، ہماری سائز 7 تھی نا، 6 بکس. تو 6 میں سے بخاری اور مسلم تو الگ آپ کو اس کو صحیحین ان کو کہتے ہیں، اور ان کو شیخین کہتے ہیں ان دونوں اماموں کو. اور ان کے علاوہ جو باقی 4 ہیں، ابو داؤد،
तिरमिज़ी, निसाई और इब्न माजा, ये 4 को इमाम अरबा कहते हैं हदीस के सिलसिले में, ठीक है? तो इन चारों ने इसको रिवायत किया है। वसहहहु इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है। और अबू दाऊद की रिवायत में है कि इज़ा तवद्दअत, जब वुज़ू करो, फमदमिद, तो कुल्ली करो, ठीक है? मदमिद का लफ्ज़ हमने पहले भी पढ़ लिया कि मुँह में पानी डालकर उसको अच्छी तरह घुमाना और फिर बाहर निकालना, जो कि जिसके लिए हम उर्दू में कुल्ली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया? और कुल्ली करो। अच्छा, अब यहाँ इस हदीस में जो एडिशन है वो ये है कि खिलाल करना है, ठीक है? वुज़ू के दौरान। देखिए हर हदीस में थोड़ा-थोड़ा सा एडिशन हो रहा है। उंगलियों में खिलाल करना है। अच्छा, अब उंगलियों में खिलाल करना तो हाथों की उंगलियों का खिलाल कैसे होगा? कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डाल के आप अच्छी तरह से मतलब धो लें। ये उंगलियों का पाँव हाथों की आई एम सॉरी, हाथों की उंगलियों का खिलाल हो जाएगा और पानी की उंगलियों का सॉरी, इन्ना लिल्लाहि पाँव की उंगलियों का खिलाल कैसे होगा? जो हमारी छोटी उंगली होती है ना पाँव की, खिंसर खिंसर उसको कहते हैं, उसके साथ बाकी उंगलियों में भी, यानी दाएं पाँव की उंगली, छोटी उंगली को बाएं पाँव की उंगलियों में डाल के आप खिलाल कर सकते हैं और बाएं पाँव के साथ की छोटी उंगली के साथ दाएं पाँव की उंगलियों में डाल के खिलाल कर सकते हैं, ठीक है? और ये मुस्तहब है, यानी ये सारी अब वो चीजें हैं जो वुजू को परफेक्ट कर देंगी और खूबसूरत उसको बना देंगी और ज्यादा सवाब उसका होगा, ठीक है? और लेकिन ये तो डेफिनेटली यानी कि कोई हिस्सा खुश्क ना रहे अंदर भी, ये फर्ज है, ठीक है? नाक में बहुत ज्यादा ऊपर तक जो पानी चढ़ाने की बात हुई थी वो मुस्तहब है, ठीक है? वुजू को अच्छी तरह पूरा करना। रावी के बारे में देख लेते हैं। लकीत बिन साबिरा, ठीक है? अ, ये वफ़द बनी मुंतफ़िक के कायद थे, जो वफ़द आया था। और ये भी कहा जाता है कि वो लकीत बिन आमिर बिन साबिरा हैं, जो अबू रज़ीन अल-अक़ीली के नाम से मशहूर हैं। ज़्यादा मशहूर नहीं है, मुझे भी इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता, सहाबी के बारे में। और मेरा ख़्याल है शेख साहब ने हमें एडिशन नहीं कराया, बस इतना ही जो इसमें है वही पता है। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर वग़ैरह की राय ये है कि ये एक ही शख्स थे, लकीत बिन सबीरा और लकीत बिन आमिर बिन सबीरा, राइट? और एक राय ये भी है कि ये दोनों अलग-अलग शख्सियात हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने इसी को तरजीह दी है कि ये दोनों अलग-अलग शख्सियात हैं। इमाम अली बिन मदीनी और इमाम मुस्लिम वग़ैरह रहमहुल्लाह वग़ैरह की भी यही राय है, जो कि उन्होंने अल-इसाबा तहज़ीब में ज़िक्र की है, ये रेफ़रेंस है, ठीक है? चलें यहीं पे मैं रोकती हूँ क्लास का सिलसिला इंशाअल्लाह, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी चल रहा है वुज़ू का ही हमारा टॉपिक, लेकिन इसको इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे और अभी 5 मिनट रह गए हैं, उसमें हम इंशाअल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन अपना रख लेते हैं, ठीक है? मैं क्लास की बस रिकॉर्डिंग वाइंड अप कर रही हूँ, आप लोग रहिएगा क्लास में। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैका। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन।